اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ سلسلہ دروس ترجمہ و مختصر تفسیر قرآن بعنوان انس با قرآن آپ حضرات کی خدمت میں مستقل جاری و ساری ہے، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 134 کل ہم نے پڑھا تھا۔ آج آیت نمبر 135 آپ کی خدمت میں تلاوت کریں گے۔ قبل اس کے درس کو شروع کریں، تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں شب شہادت چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام، جو ایک روایت کے مطابق کل شہادت کی تاریخ ہے، آپ تمام حضرات کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں۔ اور اس مناسبت سے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، جس میں امام نے فرمایا، اسی موضوع کے اوپر جو اس آیت میں حکم آیا ہے، امام فرماتے ہیں فَهَلُمَّ أَيُّهَا النَّاسُ إِلَى التَّعَاوُنِ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ، یعنی اے لوگو إِلَى التَّعَاوُنِ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ، اللہ کی اطاعت کرنے میں ایک دوسرے کی طرف آگے بڑھو، ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کا تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرنے میں، اللہ کی اطاعت کرنے میں ایک دوسرے کے لیے مدد کرو کہ سب اللہ کی اطاعت کریں۔ وَالْقِيَامِ بِعَدْلِهِ، اور عدل کے قائم ہونے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کریں۔ وَالْوَفَاءِ بِعَهْدِهِ، اور جو اللہ سے عہد کیا اس کی اطاعت کا، یعنی شیطان کی مخالفت، اللہ کی اطاعت کا۔ انسان کی جو فطرت میں ہے اللہ کی عبادت و اطاعت، امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ وَالْإِنصَافِ لَهُ فِي جَمِيعِ حَقِّهِ، اور جتنے بھی حقوق ہیں اللہ کے، اس میں بھی انصاف کرو، یعنی حقوق اللہ کی بھی رعایت کرو اور حقوق الناس کی بھی رعایت کرو۔ فَإِنَّهُ لَيْسَ الْعِبَادُ إِلَى شَيْءٍ أَحْوَجَ مِنْهُمْ إِلَى التَّنَاصُحِ فِي ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَيْسَ الْعِبَادُ، بے شک امام علیہ السلام فرما رہا نہیں ہے بندوں کے لیے إِلَى شَيْءٍ أَحْوَجَ مِنْهُمْ، کہ وہ کسی چیز کے محتاج ہوں، ضرورت مند ہیں۔ سب سے زیادہ جس چیز کے بندگان خدا محتاج ہیں وہ دو چیزیں ہیں، إِلَى التَّنَاصُحِ فِي ذَلِكَ، کہ ایک دوسرے کو کار خیر کے لیے، عبادت خدا کے لیے، اطاعت خدا کے لیے، اطاعت ائمہ معصومین علیہ السلام، اطاعت انبیاء کے لیے پہلے کیا ہے، إِلَى التَّنَاصُحِ فِي ذَلِكَ، ایک دوسرے کو نصیحت کریں، ایک دوسرے کو وعظ کریں، ایک دوسرے کو رغبت دلائیں اللہ کی طرف۔ وَحُسْنُ التَّعَاوُنِ عَلَيْهِ، اور ایک دوسرے کی مدد کریں۔ لہذا سب سے اہم چیز کیا ہے؟ قیام عدل ہے، عدل کا قائم ہونا، عدل کا قائم کرنا، اور یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ اور عدالت ہی وہ چیز ہے، عدالت اگر قائم ہو تو انسانوں کے درمیان سکون کی زندگی انسان گزارے گا، آرام کی زندگی گزارے گا۔ عدالت ہی قائم کرنے کے لیے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف جن کے ظہور کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ دنیا میں عدل و انصاف قائم ہوگا۔ آیت نمبر 134 ہم پڑھ چکے تھے، آیت نمبر 135۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وَإِن تَلُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، کونوا قوامین بالقسط، تم ہو جاؤ
قسط اور عدالت کے قائم کرنے والے، عدالت کرنا اور ہے عدالت کا قائم کرنا، یعنی بہت ہی بالکل ہر وقت عدالت کے لیے کھڑے رہنا، انصاف کے لیے بات کرنا، کسی طرح جھکاؤ نہیں ہونا۔ کونوا قوامین بالقسط، یعنی تمہاری فطرت میں، تمہاری طینت میں عدالت آ جائے۔ شہداء للہ ولو علی انفسکم، شہداء للہ، اللہ کے اور شہادت دینے میں، یعنی جب تم گواہی دیتے ہو اس میں بھی عدالت سے کام لو۔ ولو علی انفسکم، چاہے یہ تمہارے نفس تمہاری خلاف کیوں نہ ہو، اوil والدین والاقربین، چاہے یہ گواہی دینا تمہارے والدین کے خلاف ہو، چاہے تمہارے رشتہ دار کے خلاف ہو، جو حق ہے، جو حقیقت ہے، جو صحیح ہے، اسی بات کو کہنا چاہیے۔ ان یکن غنیا او فقیرا، چاہے وہ غنی ہو چاہے وہ فقیر ہو، یعنی کیا مطلب گواہی دینے میں ایسا نہیں کہ پیسہ لے کر کے کسی کی گواہی دے دے، غلط جھوٹی گواہی، او فقیرن، یا وہ فقیر ہے، آپ سے جو بہت کمزور آدمی ہے بیچارہ، اور اس کے اوپر آپ رحم کر کے عدالت کے خلاف گواہی دیں، نہ تو فقیر کو فقر کی وجہ سے گواہی، نہ تو امیر کو اس کے پیسے کی وجہ سے گواہی۔ فاللہ اولا بہما، اللہ ان دونوں سے بہتر ہے، یعنی اللہ جو کہہ رہا ہے اس کو مانو، نہ تو فقیر کے فقر پر رحم دلی کر کے غلط گواہی دے دو اس کے موافقت میں اور باطل پر ہو، وہ ہمیشہ حق کی گواہی دو، چاہے وہ رشتہ دار ہوں، چاہے وہ والدین ہو، کوئی بھی ہو۔ فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، بس تم ہوائے نفس کی اتباع نہ کرو، یعنی ہوائے نفس ہی وہ چیز ہے جو انسان کو عدالت سے، جو انسان کو حق سے گمراہ کر دیتی ہے۔ ہوائے نفس کی وجہ سے لوگوں نے اللہ کے بنائے ہوئے امام کو نہیں مانا، لہذا فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، ہوائے نفس کی اتباع مت کرو، اگر تم اس سے کرو گے تو عدالت نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اگر تم بات کو گھماتے پھراتے ہو، ٹال مٹول کرتے ہو، یا بات کو تحریف کر کے بیان کرتے ہو، غلط گواہی، او تعرضوا، یا تم اعراض کرتے ہو، حق کی گواہی دینے نہیں جاتے ہو، ایک آدمی کو معلوم ہے کہ بحق ہے، اس کا حق بنتا ہے، اس کو حق دلانے کی کوشش نہیں، اعراض کرتے ہو، کچھ نہیں کرتے اس کے لیے، ہٹ جاتے ہو۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، بے شک اللہ جو کچھ بھی تم انجام دیتے ہو اس سے خبیر ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ لہٰذا یہ سوچ کر کے اگر حق کی آج گواہی نہیں دیا کہ وہ تو ہمارے رشتہ دار ہیں، وہ تو یہ فلاں ہیں، وہ تو ہمارے خاندان کے ہیں، یا پیسہ لے کر کے، یا کسی غربت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ ان سب سے، فاللہ اولا بہما، اللہ ان سب سے اولا ہے، اللہ جو ہے غریب کا بھی پیٹ بھرتا ہے، اللہ امیر کا بھی پیٹ بھرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر جو ہے اس کی طرف سے غلط گواہی نہیں دیں گے تو فقیر بھوکا مر جائے گا، یا وہ امیر کی آپ گواہی نہیں دیں گے تو آپ کے لیے پیسہ نہیں دے گا تو آپ بھوکے مر جائیں گے، نہیں، بلکہ فاللہ اولا، اگر کسی نے گواہی دیا، حق گواہی دیا، تو خداوند عالم فقیر ہے تو اس کو امیر کر دے گا۔ لہٰذا گواہی دینے میں ہمیشہ حق بجانب ہونا چاہیے، اور ہمیشہ کوشش کرنا چاہیے عدالت کو قائم کرنے کا۔ عدالت کا مطلب جو حق ہے اسی کی طرف ہونا۔ اور قرآن مجید میں آپ مستقل سن رہے ہیں کہ جہاں پر حقوق الناس کی بات ہے، لوگوں کے لیے بات ہے، نکاح کی بات ہے، بزنس کی بات ہے، گواہی کی بات ہے، حقوق الناس کی بات ہے، وہاں پر خداوند عالم نے تفصیل کے ساتھ مفصل بیان کیا ہے۔ اب جہاں پر نماز کا حکم ہے کہ صرف کہا اقیم الصلاۃ، حقوق اللہ، اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، کیسے پڑھو رسول اللہ بتائیں گے۔ لیکن جہاں پر حقوق الناس کی بات ہے، یعنی حقوق بشر، خداوند عالم قرآن مجید میں حقوق بشر کی تعلیم دے رہا ہے۔ آج دنیا نے حقوق بشر UN وغیرہ کھول رکھا ہے، لیکن کسی حقوق بشر کی رعایت نہیں ہوتی ہے۔ اور اس آیت کے شان نزول میں جیسا کہ ابن عباس نے نقل کیا ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب مدینے چلے آئے لوگ مکے سے ہجرت کر کے، تو وہاں پر
گواہی دینے میں یہ نہیں دیتے تھے گواہی، اعراض کرتے تھے گواہی دینے سے کہ ارے یہ تو ہمارے خاندان کا اس کے خلاف گواہی نہیں دیں گے، یہ تو ہمارے رشتہ دار ہے اس کے خلاف گواہی نہیں دیں گے۔ تو آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، ہمیشہ عدالت کو قائم کرنے والے ہو جاؤ، اور گواہی اگر دو، چاہے وہ تمہارا رشتہ دار ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے والدین ہو، گواہی دینے میں نفس کی اتباع نہ کرو۔ نفس تمہیں ولا تتبعوا الہویٰ، ہوائے نفس کی پیروی انسان کرے گا تو دنیا میں بھی نقصان اٹھائے گا اور آخرت میں بھی نقصان اٹھائے گا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر تمام مرحومین مومنین و مومنات بالاخص اپنے مرحومین کو اصالہ ثواب کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد۔